بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس تھرڈ ایئر، اقتدار اعلیٰ کے چیپٹر کی ریویژن چل رہی ہے. آج اس سے اگلا لانگ آنسر میں آپ کو کرواؤں گی اقتدار اعلیٰ کی اقسام. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا تو وحدت پسندوں کا نظریہ کون سا ہے، یا جان آسٹن کا نظریہ، یعنی جو جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ کے بارے میں ہے وہی وحدت پسندوں کا نظریہ کہلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جان آسٹن ایک مشہور انگریز مفکر اور قانون دان تھا، اور اس نے اقتدار اعلیٰ کے بارے میں قانون کے حکمی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کا نظریہ پیش کیا، جو بہت اہمیت کا حامل ہے. جین بدین اور بینتھم کے خیالات سے متاثر یہ نظر آتا ہے، اور یہ مفکرین اس سے پہلے قانونی بنیادوں پر اقتدار اعلیٰ کا نظریہ پیش کر چکے تھے. لیکن آسٹن کو اس انداز میں اقتدار اعلیٰ کا نظریہ پیش کرنے والوں پر برتری حاصل ہوئی، اور اس طرح سے وہ قانونی نظریے کا سب سے بڑا علمبردار بن گیا. اس نے اپنی کتاب فلسفہ قانون پر خطبات، اس میں 1832 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اپنا نظریہ پیش کیا. اس سے پہلے جب میں نے آپ کو تعریفیں بتائی ہیں تو اس میں نے آپ کو جان آسٹن کی اقتدار اعلیٰ کے بارے میں تعریف جو ہے وہ یاد کرنے کو کہا تھا کہ جان آسٹن کہتا ہے، اگر کوئی مخصوص صاحب اقتدار شخص کسی اپنے جیسے اقتدار کے حامل شخص کی اطاعت نہ کرے اور معاشرے کی نمایاں اکثریت اس کے احکامات کی اطاعت کرے تو وہ صاحب اقتدار شخص اس معاشرے کا مقتدر اعلیٰ کہلائے گا، اور وہ معاشرہ اس صاحب اقتدار شخص سمیت سیاسی طور پر آزاد اور خود مختار معاشرہ کہلائے گا. تو اسی سے ہم بحث کریں گے کہ آسٹن کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کون کون سی ہیں. کہ وہ کہتا ہے قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے، اور مقتدر اعلیٰ کی حیثیت برتر ہے، اور اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم بھی ہے، ناقابل انتقال بھی ہے، اور یہ ریاست کا لازمی عنصر ہے. مقتدر اعلیٰ مطلق العنان اور لامحدود ہوتا ہے، مسلسل عوامی اطاعت اس کو حاصل ہوتی ہے. یوں آسٹن سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی کرتا ہے، اور اس کے خیال میں مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہوتی. پھر ہے کہ اس کا نظریہ واضح بھی ہے. اب یہ اس کے نظریے کی خصوصیات تھی، لیکن ان پر شدید تنقید بھی کی گئی کہ اس کا یہ تصور غلط ہے. اس سے اس کے قانون کا تصور جو اس نے کریٹ کیا وہ بالکل غلط ہے، یعنی قانون کا غلط تصور. یہ پہلی ہیڈنگ ہے تنقیدی جائزے میں. پھر ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی اس نے نامکمل نشاندہی کی ہے، اور قابل تقسیم جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کو وہ ناقابل تقسیم کہتا ہے، حالانکہ ان نقادوں کے مطابق وہ قابل تقسیم ہے. پھر تکثیر پسندوں نے بھی اعتراض کیا، اس کو غیر منطقی بھی کہا گیا، اور اس کے مطلق العنان اور لامحدود تصور کو بھی غلط کہا گیا نقادوں کی نظر میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسے مسلسل جو عوامی اطاعت کہا جا رہا ہے کہ عوام عادتاً اس کی اطاعت کرتے ہیں اور حاصل ہوتی ہے، ایسا ہونا ہی ممکن نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا نقادوں نے کہ آسٹن نے قانونی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ میں فرق بھی نہیں کیا، جو کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرق ہے قانونی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ میں. کہ قانونی اقتدار اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے آئین کی روح سے قانون بنانے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے، جبکہ سیاسی اقتدار اعلیٰ قانونی اقتدار اعلیٰ کی پشت پر موجود ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں سیاسی اور عوامی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے سے بھی آسٹن نے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ لامحدود ہوتا ہے. مقتدر اعلیٰ یعنی لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. نقادوں نے کہا اقتدار اعلیٰ پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں، بین الاقوامی تعاون کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، پابندیوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ہے آزادی کا جو تصور دیا اس نے آسٹن نے وہ بھی غلط ہے، اور اس کا نظریہ جمہوریت کے منافی ہے. لیکن یہ ساری تنقید اپنی جگہ پہ. جب آپ نے 35 منٹس میں 20 مارکس کا کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے آسٹن کی جو شروع میں نے آپ کو بتایا نظریہ یہاں سے لے کر وحدت پسندوں یا جان آسٹن کا نظریہ، تو یہ پورا ہی آپ نے لکھنا ہے، جس میں اس کی یہ تعریف بھی آپ نے لکھنی ہے. پھر آپ نے اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات بھی لکھنی ہے، اور تنقیدی جائزہ بھی لکھنا ہے. تو تبصرہ اینڈ پہ ایک پیراگراف میں، چھوٹے سے پیراگراف میں یہ لکھ دیجئے گا کہ یہ تمام تنقید اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ خاصہ اہمیت کا حامل ہے.